کڑ بے شاج، یہی آواز سمیر کے کانوں میں گونجی تھی، لیکن سمیر کو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی بھی چہرہ اس کے سامنے نہیں تھا۔ وہ اس کمرے میں، جس کمرے میں اس نے اس بوتل کو اوپن کیا تھا، بالکل اکیلا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ ایک دفعہ اسے پھر سے اسی نسوانی آواز نے آ گھیرا۔ اس مرتبہ اس نے پوچھا کہ آپ سوچتے ہی رہیں گے یا پھر مجھے کچھ کہیں گے بھی؟ تو اب کی بار سمیر نے کہا کہ دیکھو، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہاری آواز سنائی دیتی ہے مگر تم دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہے، میں ایک پاور ہوں، ایک شکتی ہوں۔ میں تمہیں سنائی دوں گی لیکن دکھائی نہیں دوں گی، لیکن ایک طریقہ ہے جس سے میں تمہیں دکھائی بھی دوں گی، اور وہ طریقہ جو ہے وہ تمہیں بہرحال کرنا بھی پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے تم مجھے دکھائی دینے لگو گی؟ تو کہا کہ یہ بھی بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس بابا سے مجھے لے تو لیا ہے، اور تمہارا مقصد بھی میں جانتی ہوں کہ تم نے مجھے کس کام کے لیے لیا ہے۔ تمہیں دولت چاہیے، جو کہ میں بڑی آسانی سے تمہیں دے سکتی ہوں۔ میں تمہیں دولت کمانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ میں تمہیں کوئی خزانے نکال کر نہیں دوں گی، میں تمہیں کوئی ایسی چیزیں لا کر کے نہیں دوں گی کہ جن کو بیچ کر کے تم امیر آدمی بن جاؤ۔ میں تمہیں دولت کمانے کا ذریعہ بتاؤں گی، اور تم دولت جو ہے اس طریقے سے کما سکو گے، اور تم دیکھو گے کہ تم چند ہی عرصے میں، چند ہی دنوں میں یا چند ہی مہینوں میں اس قدر امیر ہو جاؤ گے کہ شہر کے نامی لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا، اور تمہیں یہ ریلوے ٹکٹ چیکر کی جاب بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ کڑ بشاج بولتی چلی جا رہی تھی، اور یہ باتیں سمیر کے کان کو بہت اچھی لگ رہی تھیں، کیونکہ بہرحال یہ ساری ہی باتیں سمیر کے مفاد میں تھیں۔ سمیر نے کہا، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کیا کر سکتی ہو، تاکہ میں اس حساب سے سوچوں کہ مجھے تم سے کیا کروانا ہے۔ تو اب کی بار ایک مترنم کہکے کے ساتھ اس نے کہا کہ تم نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں، کیونکہ میں تو وہ کر سکتی ہوں کہ جتنا تم سوچ نہیں سکتے، لیکن بہرحال اس وقت میری جو طاقت ہے، جو میری شکتیاں ہیں، وہ محدود ہیں، اور میں ان محدود شکتیوں کے اندر رہ کر ایک دائرے کے اندر کام کروں گی۔ بہرحال میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتا دوں۔ تمہیں کرنا کیا ہوگا، تمہیں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تم کوئی پیر بابا بن کر کے بیٹھ جاؤ، لوگ تمہارے پاس آئیں گے اپنے مسائل لے کر۔ جو شخص تمہارے پاس اپنا مسائل لے کر آئے گا، میں تمہیں اس کا سارا کچا چٹھا کان میں بتا دیا کروں گی۔ جب وہ تمہارے کہے سے مطمئن ہو جائے گا اور میرے بتائی کے تصدیق کرے گا، تو تم اس کے کام کرنے کی حامی بھرو گے۔ وہ کام میں کر دیا کروں گی، اس کے بدلے میں تم لوگوں سے لاکھوں روپے لوگے، اور اسی طرح کرتے کرتے تم ایک امیر آدمی بن جاؤ گے۔ تمہارے پاس دولت بھی آنے لگے گی، اور تمہیں اس جاب کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ میں صرف یہی کر سکتی ہوں تمہارے لیے کہ تمہیں ہر آنے والے شخص کا، جو بھی تمہارے پاس کسی بھی غرض سے آئے، اس کا پورا بایو ڈیٹا تمہیں بتا سکتی ہوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں مستقبل نہیں دیکھ سکتی، میں تمہاری سوچ پڑھ سکتی ہوں، میں دوسری انسان کی سوچ بھی پڑھ سکتی ہوں، اور اسی طریقے سے میں ہر آنے والے انسان کے بارے میں تمہیں اس کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں ہر بات بتا سکتی ہوں، اس کے بچپن سے لے کے اس کی جوانی، اس کے بڑھاپے تک کی ہر واقعے کو میں جان سکتی ہوں۔ لیکن یاد رکھو کہ مجھے آنے والے کل کا خود بھی علم نہیں ہے، میں آنے والے کل کی معلومات نہیں رکھتی۔ سمیر نے کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھا کہ تم میری کیسے مدد کرو گی اور ہم کیسے امیر ہو سکتے ہیں،
لیکن ابھی کے لیے تم مجھے یہ بتاؤ، تم نے کہا کہ تم مجھے دکھائی نہیں دو گی، تم صرف میرے کان میں مجھ سے بات کیا کرو گی، تو مجھے یہ بتاؤ، تم نے یہ بھی کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے میں تمہیں دیکھ سکوں گا یا تم سے بات کر سکوں گا؟ تو اس نے کہا ہاں، میں نے تمہیں کہا نا کہ میں تمہارے سامنے بھی آؤں گی اور ایسے طریقے سے آؤں گی کہ جیسا تم چاہتے ہو میں تمہارے سامنے ویسے نہیں آ سکتی، لیکن میں ایک طریقے سے تمہارے سامنے آؤں گی، اور وہ یہ ہوگا کہ میں ہر روز تمہارے ہی علاقے سے، تمہارے ہی محلے سے، تمہارے ہی لوگوں میں سے جس کا روپ تم چاہو گے اس کا روپ لے کر تمہارے پاس آؤں گی۔ اب سمیر نے کہا میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہ رہی ہو، میں تمہاری بات کو سمجھ نہیں رہا۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، یہاں پر تم یہ جس کوارٹر ایریا میں رہتے ہو یہاں پر بے شمار فیملیز رہتی ہیں۔ اب ان فیملیز میں عورتیں بھی ہوں گی، لڑکیاں بھی ہوں گی، بچیاں بھی ہوں گی۔ میں کسی بھی عورت کے اندر داخل ہو سکتی ہوں، کسی لڑکی کے اندر داخل ہو سکتی ہوں۔ تم جس پر ہاتھ رکھو گے میں اس کے جسم میں داخل ہو کر تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ یاد رکھو تم مجھے جب میں کسی کے جسم میں داخل ہو کر کے تمہارے پاس پہنچوں گی تو تم مجھے ویسے ہی استعمال کر سکتے ہو جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو استعمال کرتا ہے۔ جسم اس لڑکی کا ہوا کرے گا، روح میری ہوا کرے گی، اسی طریقے سے تم میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ اور پھر تم جب پیر بابا بن کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہارے پاس ہزاروں عورتیں اور لڑکیاں آئیں گی، میں کسی کا بھی روپ دھار کر تمہارے پاس چلی آیا کروں گی۔ تو اس طریقے سے میں تمہارے سامنے بھی آ جاؤں گی اور میں تمہارے سامنے نہیں بھی آؤں گی، یعنی میں تمہارے کان میں بات کرنے کے لیے روح بن رہوں گی، اور تمہارے کان سے بات نہ کرنے کے لیے میں کسی کا روپ دھار کر کسی کے جسم میں داخل ہو کر تم تک پہنچ جاؤں گی۔ باتیں بڑی عجیب تھیں اور سمیر اس سوچ میں پڑ گیا کہ اب یہ باتیں واقعی عجیب ہیں، یعنی اب اس کی زندگی بالکل ہی بدلنے والی تھی۔ اس کو سوچ آ رہی تھی، بار بار وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایک معمولی ٹکٹ چیکر جو کہ لوگوں کا مقروض ہے، جس نے لوگوں سے بہت سارے پیسے لے رکھے ہیں، وہ اب ایک ایسی قوت کا مالک ہو چکا تھا کہ جو قوت بہت سے کام اس کے سر انجام دے سکتی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کڑبشاج، مجھے تمہاری یہ ساری باتیں منظور ہیں۔ اب کڑبشاج نے کہا کہ میری باتیں منظور کرنے کے علاوہ ایک کام تمہیں بھی کرنا ہوگا میرے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں سودا کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ میں ایک بشاج ہوں، ایک بشاج آتما، میں خون پی کر کے اپنی پاور حاصل کرتی ہوں۔ میرے اندر جو شکتی ہے، میرے اندر جو علم ہے، یا میرے اندر جو بھی معاملات ہیں، ان کے لیے مجھے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ میں خون صرف انسان کا پیتی ہوں، اس لیے تم روزانہ کی بنیاد پر میرے لیے خون کا انتظام کرو گے، اور یہ بلی جو کہ میں تم سے روزانہ کی بنیاد پر لیا کروں گی، اس کا انتظام تم خود کیا کرو گے، اس میں تمہاری کچھ مدد نہیں کروں گی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر تم کسی مصیبت میں پھنسو تو میں کسی نہ کسی طور تمہیں وہاں سے نکالوں گی، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں اپنی بلی خود نہیں لے سکتی، میری بلی کا انتظام تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ اب سمیر نے کہا کہ دیکھو تمہاری بات درست ہے، لیکن میں اتنا خون کہاں سے لاؤں گا کہ روزانہ ہی ایک آدمی کو تمہیں بلی چڑھا دوں، روزانہ ہی ایک آدمی کو تمہیں بلی چڑھا دوں، تو تم اس میں کچھ میرے ساتھ رعایت کرو۔ میں اتنا نہیں کر سکتا، بہت جلد لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے مار دیں۔ اگر میں ایسی حرکتیں کروں گا تو لوگ ہو سکتا ہے کہ میری جان تک لے لیں۔ تو اب کڑبشاج نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تم سے 7 دن میں ایک بلی مانگوں گی، تم روزانہ مجھے کسی کی بلی مت دو،
لیکن تم مجھے 7 دن میں ایک بلی دو، ہر 7 دن میں تم مجھے ایک بلی دو۔ اب یہ تم پر ہے کہ وہ تم تیسرے ہی دن دے دو یا پھر چوتھے، پانچویں یا پھر 7ویں دن جا کر کے دو۔ جو بلی تم مجھے دیا کرو گے اس بلی یعنی اس انسان کا میں خون پی جایا کروں گی اور وہ انسان مر جایا کرے گا۔ اس بات کو سوچ کر کے تم نے میرے پاس کسی بھی انسان کو لانا ہے، خود بھی خطرے میں نہیں پڑنا، اور اگر تم کسی خطرے میں پھنسو گے تو میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ بہرحال میں تمہاری مدد کروں گی اور تمہیں وہاں سے کسی نہ کسی طور سے نکالوں گی۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ میں وجودی طور پر تمہارے سامنے نہیں آ سکتی، لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں کہ میں کسی نہ کسی کے جسم میں داخل ہو کر کے ایسے احکامات جاری کروا سکتی ہوں کہ جو تمہارے حق میں مفید ہوں۔ وقت آنے پر تمہیں میری ان طاقتوں کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر تمہیں کوئی پولیس والا پکڑ لیتا ہے اور جیل میں ڈال دیتا ہے، تو میں پولیس کا کوئی بڑا افسر یا کوئی سرکاری عہدیدار یا پھر کوئی بزنس مین یا کوئی ایسا جس کی بات چلتی ہو اس کے جسم میں داخل ہو کر تمہیں وہاں سے رہائی دلوا سکتی ہوں اور تمہارے لیے آسانیاں کر سکتی ہوں۔ اب ساری باتیں سننے کے بعد سمیر صاحب کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو انکار کرتا۔ اس کو تو اپنا روشن مستقبل، بہت بڑے بنگلے، گاڑیاں اور پیسے نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں 7 دن کے اندر ایک بلی تمہیں دیا کروں گا، چاہے وہ میں دوسرے تیسرے دن دوں یا پھر 7ویں دن جا کر کے دوں، مجھے تمہاری یہ بات منظور ہے۔ اب کان بشاج نے ایک اور بات کہی۔ اس نے کہا کہ ایک اور چیز میں تمہیں یہاں پر بتا دوں، اگر تم مجھے کسی بوڑھے آدمی کی بلی دو گے تو میں تمہارا ایک کام کر دوں گی، اور اگر تم مجھے کسی جوان آدمی کی بلی دو گے تو میں تمہارے 3 کام کروں گی، اور اگر تم مجھے کسی بچے کی بلی دو گے تو میں تمہارے 10 کام کروں گی۔ اور بچے کی عمر 7 سال تک ہونی چاہیے، اس سے کم کا ہو تو چلے گا، اس سے زیادہ کا بچہ نہیں چلے گا۔ اگر بچہ 7 سال سے زیادہ کا ہوگا تو اسے جوان بلی سمجھا جائے گا اور میں تمہارے 3 کام کرنے کے پابند ہوں گی۔ لیکن اگر تم کوئی بوڑھا یا پھر 40 سال 30 سال کا آدمی دیکھ کر کے اس کی بلی دیتے ہو تو میں تمہارا ایک کام کرنے کی پابند ہوں گی۔ سمیر کو یہ باتیں مشکل لگ رہی تھیں، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی خوشی بھی محسوس کر رہا تھا کہ بیٹھے بٹھائے ایک طاقت اسے مل چکی ہے اور اب وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے وہ کڑبشاج کی باتوں میں ہاں ملاتا رہا، اور اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی میں ویسا کروں گا۔ کوشش میں یہی کروں گا کہ تمہیں زیادہ تر چھوٹے بچوں کی بلی دوں تاکہ تم کم از کم میرے 10 کام کر سکو، اور نہیں تو پھر میں تمہیں کسی جوان آدمی کی 25-30 سال کے درمیان بلی دوں تاکہ تم کم از کم میرے 3 کام تو کر سکو، اور پھر اگر میری مجبوری ہوئی تو پھر میں تمہیں کوئی بوڑھا آدمی لا کر کے دوں گا، ایک کام تو کم از کم میں تم سے کرواؤں گا۔ کڑبشاج نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تم سے اجازت چاہوں گی، میں یہاں سے جاؤں گی، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ میں یہاں سے چلی گئی تو چلی گئی۔ میں جہاں پر بھی ہوں گی تمہاری آواز کو سن سکوں گی، اور تم جہاں پر بھی ہوگے میں تمہارے پاس پہنچ سکوں گی۔ میں نے تمہیں کہا نا، میں کسی بھی جسم میں داخل ہو کر تمہارے تک پہنچ سکتی ہوں، اس لیے تم پریشانی مت کرنا، تم جہاں پر بھی جس حال میں بھی ہوگے میں تم تک پہنچوں گی۔ باقی میں نے تمہیں ایک چیز بتائی ہے کہ تم کوئی پیر بابا بن کر کے بیٹھ جاؤ، تم جس شخص کے بارے میں معلومات مجھ سے چاہو گے میں وہ معلومات تمہیں مکمل طور پر مہیا کیا کروں گی۔ سمیر نے کہا ایک بات میں تم سے پوچھوں گا، یہ جو معلومات تم مجھے کسی آدمی کے بارے میں مکمل طور پر مہیا کرو گی یا پھر تم اس کا کوئی کام کرو گی، کیا یہ بلی والے کاموں میں ہوگا یا یہ اس سے ہٹ کر کے علیحدہ ہوگا؟
اب کانوشاج نے کہا کہ نہیں، یہ ولی والے کاموں سے ہٹ کر کے ہوگا کہ میں تمہارے پاس آ گئی ہوں، میرا کام ہے کہ تمہیں دوسرے کی انفارمیشن دینا، یہ تو وہ کام نہیں ہے۔ وہ تو جب تم مجھے بلی دو گے ہفتے میں کسی ایک کی، اگر کسی بوڑھے کی بلی دو گے تو میں تمہارا کوئی ایک کام کروں گی ایسا کہ جو ناممکنات میں سے ہو۔ جوان آدمی کی بلی میں تمہارے 3 ناممکن کام کروں گی، اور 7 سال کے یا اس سے کم عمر کے بچے میں تمہارے 10 کام کروں گی جو کہ ناممکنات میں سے ہوں۔ اب سمیر مطمئن ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تم جاؤ اور میں جو ہے ابھی آرام کروں گا، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور صبح سے میری ڈیوٹی ختم، میں ڈیوٹی پر نہیں جا رہا اور میں اپنا استعفیٰ لکھ کر کے بہت جلد ریلوے والوں کو بھیج دوں گا، اور یہ مکان جو کہ سرکاری کوارٹر ہے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے چھین لیا جائے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے اب نہیں ہیں کہ میں کوئی مکان لے سکوں، لیکن میں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کر کے میں ایک کرائے کا مکان لوں گا، اور اب میں واقعی پیر بابا بن کے بیٹھوں گا اور لوگوں کو ان کے بارے میں انفارمیشن دیا کروں گا اور ان کے کام کرنے کی حامی بنوں گا، اور تم نے میری اس میں مدد کرنی ہے۔ کانوشاج نے کہا فکر نہ کرو، میرا تو کام ہی یہی ہے، تو اب مجھے اجازت دو، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر کے سمیر کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، دور دور اور دور، اور تھوڑی ہی دیر میں جب اس نے کسی کو کمرے میں پکارا، آواز دی، تو کوئی اس کی آواز کا جواب دینے والا نہیں تھا، یعنی کانوشاج وہاں سے جا چکی تھی۔ اب سمیر کمرے میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اس نے اتنا بڑا قدم تو اٹھا لیا ہے، لیکن اب اتنے بڑے قدم کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا۔ ریلوے میں استعفیٰ دینے سے پہلے وہ پیر بابا بن جائے، اور یہاں پر جب تک سرکاری کوارٹر اس سے واپس نہیں لیا جاتا اس وقت تک یہاں پر جو کوارٹر ایریے کے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں بتا کر کے یہاں پر اپنی دھاک بٹھا سکتا ہے، یہاں پر وہ بابا بن سکتا ہے۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلی صبح وہ دروازے پر دستک سن کر بیدار ہوا، اور وہ پھر دروازے کے پاس گیا اور اس نے دروازے کو کھولا۔ ابھی تک نیند اس کی آنکھوں میں بھری ہوئی تھی، کیونکہ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے وہ صبح بھی لیٹ ہی اٹھنا چاہتا تھا، لیکن یہ صبح ہی صبح اسے کسی نے اٹھا دیا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا اور اس نے دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے نذیر کھڑا تھا۔ نذیر بھی اس کی طرح ریلوے کا ملازم تھا اور ریلوے میں کام کرتا تھا، لیکن اس کا کام ٹکٹ چیکنگ کا نہیں تھا، بلکہ وہ ریلوے سیکورٹی میں تھا۔ تو وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، تو اس نے کہا کیا بات ہے جناب، آج آپ نے کام پہ نہیں جانا ہے؟ مجھے اسٹیشن ماسٹر نے آپ کو بلانے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ ابھی تک کام کے لیے نہیں آئے ہیں، اور آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ آج دن کی لگا دی گئی ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ عموماً آپ کی ڈیوٹی رات میں ہوتی ہے اور آپ مزے کرتے ہیں، لیکن اس بار آپ کی ڈیوٹی دن کی لگی ہے، تو آپ کو ڈیوٹی پر حاضر ہونا پڑے گا۔ سمیر نے کہا نذیر صاحب آپ ایک کام کرو کہ آپ چلے جاؤ اور جا کے اسٹیشن ماسٹر سے بولو کہ میں آج کے بعد کام پر نہیں آؤں گا، اور میں نے یہ نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بہت جلد میرا استعفیٰ آپ تک پہنچ جائے گا۔ باتیں سمیر کی سن کے نذیر صاحب تو حیران ہو گئے جی کہ یہ کیا کر رہا ہے، بڑی مشکل سے لوگوں کو نوکری ملتی ہے، چلو 4 پیسے یہ کماتا تھا، تو چلو اب اس نے اس نوکری پر بھی لات مارنے کا سوچ لیا ہے۔ تو نذیر نے کہا کہ بھئی ایسا تمہیں کون سا قارون کا خزانہ مل گیا ہے کہ جو تم یہ نوکری چھوڑنے جا رہے ہو؟ تو اب باری تھی سمیر کی کہ وہ کوئی ایسی بات کہے کہ جس میں وہ بابے کے طور پر فیمس ہو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو نذیر، بات یہ ہے کہ میں نے کوئی قارون کا خزانہ تو نہیں پایا ہے، لیکن شاید تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے
کہ میرے والد صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے اور میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، میں بھی کچھ تویز گنڈا وغیرہ کرنا جانتا تھا۔ تو آج رات کو میرے والد صاحب میرے خواب میں آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ تم لوگوں کی مزدوری کر رہے ہو، لوگوں کے پاس نوکری کر رہے ہو، سرکار کی جاب کر رہے ہو، تم اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں اچھا خاصا علم آتا ہے اور تم لوگوں کے بارے میں بتا سکتے ہو، تو تم وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو یار جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میرے والد صاحب میری خواب میں سے ہو کر کے گئے ہیں، میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنے والد سے جو بھی سیکھا تھا، میں نے اپنے والد سے جو بھی علم حاصل کیا تھا، اب اس علم کی بدولت میں لوگوں کو فیض پہنچاؤں گا، میں لوگوں کی باتیں لوگوں کو بتاؤں گا اور میں لوگوں کے کام آیا کروں گا۔ بات نذیر سن کے بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یار یہ تو بندہ جو ہے، یہ آج سے پہلے تو اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی، لیکن آج یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ تو بالکل ہی غیر متوقع قسم کی بات ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ کوئی پیر بابا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پیر بابا بننا نہیں چاہتا، میرے والد صاحب بڑے عالم فاضل تھے اور وہ تویز گنڈے کا کام جانتے تھے، تو میں بھی اس کام میں کافی مہارت رکھتا تھا، میں نے اپنے والد صاحب کی برسوں شاگردی کی ہے، تو اس لیے میں اب یہی کام کرنے جا رہا ہوں۔ تو نذیر نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم اتنے ہی کوئی پیر بابا یا لوگوں کے بارے میں بتاؤ گے، تو چلو تم مجھے ہی سب سے پہلے میرے بارے میں بتاؤ۔ اگر تم میرے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ تاکہ مجھے تم پہ یقین آئے کہ تم کون ہو، کیا ہو، تم کچھ جانتے بھی ہو یا نہیں، یا تم ایویں ہی باتیں بنا رہے ہو۔ تو اس نے کہا، اب سمیر نے کہا کہ بھی دیکھو ٹھیک ہے، لیکن اس کام کے لیے کوئی وقت ہوتا ہے کہ ہر وقت تو بندہ نہیں بتا سکتا۔ ابھی تو میں صبح صبح اٹھا ہوں، تم مجھے بلانے کے لیے آئے ہو، تو ابھی تم کہتے ہو کہ میں تمہیں تمہارے بارے میں کچھ بتاؤں۔ تو اس نے کہا نذیر نے، بھئی ان چیزوں کا کون سا وقت ہوتا ہے، تم لوگوں کی طرح، دوسرے بابوں کی طرح مجھ سے میرا نام پوچھو، میری والدہ کا نام پوچھو، اس قسم کی باتیں پوچھو، تو مجھے میرے بارے میں آگاہی دے دو۔ تو اب سمیر صاحب شوش و پنج میں پڑ گئے کہ یار یہ کیسے کروں میں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ کڑب شاج نے مجھے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ بھئی اس طریقے سے بھی لوگ جو ہے موقع پر ہی بات کے بارے میں یا بات کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور تم جس سے بات کرو گے وہ موقع پر ہی ہو سکتا ہے اس چیز کا تقاضا کرے کہ بھی اسے کچھ اس کے بارے میں بتایا جائے۔ اسی ادھیڑ بن میں سمیر صاحب سوچ رہے تھے کہ اس کے کان میں آواز آئی، اسے بتاؤ اس کی بیوی کے بارے میں جسے اس نے طلاق دی اور وہ اس کے 2 بچوں کے ساتھ میکے بیٹھی ہوئی ہے، اس نے اسے چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ اب اس سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اس نے اس سے رابطہ بھی کیا ہے۔ کڑب شاج کی یہ آواز سمیر کے کانوں میں رس گول کر کے چلی گئی۔ اب سمیر نے نذیر کو دیکھا اور پھر اسے اس کی بیوی کے بارے میں بتانے لگا، اپنی بیوی کے بارے میں وہ بات سن کر کے جو صرف اس کو پتہ تھی، یا پھر اس کی بیوی کو پتہ تھی، یا پھر چند ایک قریبی لوگوں کو پتہ تھی۔ یہ باتیں سن کر کے نذیر واقعی پریشان ہو گیا۔ اب نذیر نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، یہ تو وہ بات ہے کہ جو کسی کو بھی میرے بارے میں پتہ چل سکتی ہے، آنڈ گوانڈ محلے میں کوئی بھی کسی کو باتیں کرتا ہوا بھی سن سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ کوئی ایسی بات جو کہ پتہ نہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو میرے علاوہ، تو اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو اب کڑب شاج نے دوبارہ سے سمیر کے کان میں پھسپھساتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر اسے نازنین کے بارے میں بتاؤ۔ نازنین وہ ہے کہ جس کے پاس یہ جاتا ہے، وہ اس کا مال کھاتی ہے اور اس کے عشق میں مبتلا ہے۔ یہ نازنین کے عشق میں مبتلا ہے اور نازنین اس کے عشق میں مبتلا ہے۔ نازنین ایک وحشیہ ہے، لیکن وہ اس سے بہرحال محبت کرتی ہے۔ یہ بات صرف یہی جانتا ہے، یہ بات اس کی بیوی اور بچوں تک کو معلوم نہیں، اور نہ ہی اس نے یہ بات آج تک کسی کو بتائی ہے۔ سمیر نے جب یہ بات کڑب شاج کی زبانی سنی تو پھر اس نے نذیر کو نازنین کے بارے میں بتانا شروع کیا۔
نازنین کی بات سمیر کی زبانی سن کر کے اب نذیر کو 100% یقین ہو گیا کہ یہ جو شخص ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہے، جس کا نام سمیر ہے، یہ واقعی میں بہت زیادہ علم رکھتا ہے اور اسے بہت سے لوگوں کے بارے میں پتہ ہے۔ گزرے گئی بات کے بارے میں اگر جاننا ہے تو اس سے زیادہ بہتر شخص اور کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اب نذیر کو اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ اگر یہ استعفیٰ دے کر اپنا کام شروع کر دے، بابا بن جائے، تو یقیناً یہ بہت کامیاب ہوگا۔ اس بات کو سن کر کے نذیر نے کہا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھو نازنین کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں واقعی میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ ایک وحشیہ ہے اور اس بات کا میں خلاصہ سر عام نہیں کر سکتا۔ نذیر نے جانے کے لیے اجازت مانگی جو کہ سمیر نے اسے دے دی اور پھر نذیر وہاں سے چلا گیا۔ نذیر کے جانے کے بعد سمیر نے کڑبشاج کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا ہاں میں تمہارے پاس ہی موجود ہوں۔ تو اس نے کہا کہ واقعی تم تو بہت زیادہ معلومات رکھتی ہو، میں تو تمہارے علم کا قائل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو تمہارے سامنے بہت سے امتحان آنے والے ہیں، لیکن یاد رکھو جتنی جلدی میرے لیے بلی کا انتظام کرو گے اتنا ہی زیادہ تم مجھ سے فائدہ حاصل کر سکو گے۔ اب سمیر نے کہا ٹھیک ہے تم فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز یعنی کہ بلی دے دوں گا۔ کڑبشاج نے ایک دفعہ پھر جانے کی اجازت مانگی اور چلی گئی۔ سمیر کمرے میں بیٹھ گیا اور اس بلی کے بارے میں سوچنے لگا جو کہ اس نے کڑبشاج کو دینی تھی۔